السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد بالک. تمام مسائل بڑے مسئلے اس ملک کے پولیٹیکل مسئلے اب بالکل عدالتوں میں چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ اب لگ رہا ہے فائنل آربیٹر وہی ہوگی. لیٹسٹ راؤنڈ میں یہ ہوا جب صدر پاکستان نے خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کو 2 دن پہلے اور ان کو انوائٹ کیا کہ آپ میرے پاس آئیں, مجھے میرے ساتھ ڈسکس کریں اور مجھے بتائیں کہ الیکشن کی کیا ڈیٹ ہے تاکہ میں اس کو فیصلہ کر سکوں. اس پہ ٹکا جواب دے دیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ کے پاس اب رائٹ ہی نہیں ہے, اب قانون امینڈ ہو گیا ہوا ہے, اس قانون کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, ایکٹ پاس ہوا ہے, اس کے تحت اب یہ فیصلہ سپریم کا آپ کا نہیں ہے, یہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے. اس پہ اب اطلاع آئی ہے کہ صدر صاحب نے لا ڈویژن سے بھی اس کے اوپر رائے مانگ لی ہے. سو ناٹ سرپرائزنگ, یہ نظر آ رہا تھا ہونا ہے اور یہ ہوگا. دوسری طرف ایک آپ کو پتا ہے ایک پنگ پونگ چل رہا ہے بٹوین سپریم کورٹ, ٹرائل کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کے اندر توشہ خانہ کیس کی چیز ہے. کل ہیئرنگ تھی اس پہ تو تاریخ تھی ہائی کورٹ میں بھی سپریم کورٹ میں بھی. تو سپریم کورٹ کا بینچ جس کو لیڈ کر رہے ہیں عمر طاہر بندیال صاحب, چیف جسٹس صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ اپنا فیصلہ کریں گے. آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی اور اس میں ایک موقع کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے کامنٹ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک سینڈوچ بن گیا ہے ٹرائل کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے درمیان میں. اور شاید یہ بھی سوال پھر اٹھا دیا عرفان صدیقی صاحب نے, سینیٹر پی ایم ایل این کے. انہوں نے کہا جی ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایسی نظیر بتائیں کہ جہاں پہ اس طرح ہو کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ بنا دیا جائے اور وہ صرف انتظار کر رہا ہو ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کا کہ دا مومنٹ وہ فیصلہ آئے گا تو اس پہ ہم فیصلہ کر دیں گے. اس میں مریم نواز صاحبہ بھی شامل ہو گئی ہیں. انہوں نے بھی کافی سخت الفاظ میں کرٹیسائز کیا ہے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کو اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپ جواب دیں گے یا آپ منہ چھپاتے پھریں گے. بڑی ایک اگلینس ہو گئی ہے. پھر سوال یہ اٹھا تھا کہ کیا کل یہ ریلیف خان صاحب کو مل جائے گی؟ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دی ویل اینڈ گڈ, اگر اس نے نہ دی تو پھر کیا سپریم کورٹ انٹروین کر کے ان کو بری کر دے گی یا سسپینڈ کر دے گی سینٹینس اور ان کو بیل پہ لے آئے گی؟ کیونکہ کل کے جو کامنٹس تھے, بدھ والے کامنٹس تھے چیف جسٹس صاحب کے, اس سے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ بعد النظر انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے کافی بڑی غلطیاں کی ہیں. اب اگر یہ عمران خان صاحب کا ہو جاتا ہے آن فرائیڈے تو ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. جو اے ٹی سی کورٹ ہے اس نے ایف آئی اے کو اجازت دے دی ہے کہ وہ سائفر کیس کے انویسٹیگیشن میں اس معاملے میں عمران خان کو زیر حراست لے سکتے ہیں اور ان کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں اور آپ ان کو حراست میں بھی لے سکتے ہیں. تو کیا وہ ایک بیک اپ پلان تیار ہو گیا کہ اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے کہیں سے ریلیف ملے تو پھر اس کیس میں اریسٹ کر لیا جائے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر ویسے ہی جو اسپیشل کورٹ بنی ہوئی ہے اس سے تو اس کا ریمانڈ کاٹ رہے ہیں فارمر منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب. تو ہر طرف عدالتیں ہی ہیں, کہیں اے ٹی سی ہے, کہیں ہائی کورٹ ہے, کہیں ٹرائل کورٹ ہے, کہیں سپریم کورٹ ہے, اور یہ لیگل ایشوز سارے ہیں. اور آخری سوال جو میں آج اس کو سوال کا جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا کہ جب نیب کا کیس ابھی چل رہا ہے, ہیئرنگ ہوئی, تو جسٹس منصور علی شاہ نے ایک بار پھر اٹھ کے ایک اعتراض اٹھا دیا کہ جو بینچز فارمیشن ہو رہی ہے یہ ان کے نزدیک غلط ہو رہی ہے جب تک دوسرے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا جہاں پہ چیلنج ہوا ہے جو ایکٹ پاس ہوا تھا جس کے تحت بینچ بنانے کا اختیار اور مقدمے لگانے کا اختیار چیف جسٹس سے لے کے 3 سینئر موسٹ ججز کی کمیٹی کو دے دیا گیا ہے اور وہ بھی اختیار سسپینڈ ہوا ہے. اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے انسسٹ کیا ہے کہ ابھی قانون وہی بینچز بنائیں گے. تو کیا کچھ دن کے بعد 16 ستمبر کو جب نئے چیف جسٹس کی ٹینر شروع ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس قانون کے تحت اب جو جتنے بینچ بنے ہیں ان کو ہی غیر قانونی قرار دے دیں اور یہ ساری چیزیں بیک ٹو اسکوئر ون ہو؟ لیکن وہ پھر اس میں خالی عمران خان کا کیس نہیں جائے گا, اس میں پھر سینکڑوں شاید دوسرے کیسز بھی افیکٹ ہوں گے جو انہی دنوں میں بنے ہوئے بینچز نے کیا. تو کافی ایک کھچڑی سی پک گئی ہے, اینڈ ویل ٹرائی ٹو میک سم سینس آؤٹ آف اٹ. بڑا ہی میرا ایمننٹ پینل ہے آج.
ٹاپ جج ہے ہمارے پاس، ایکسپرٹس ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن. اشتر افناف ہے فارمر اٹارنی جنرل، اگین نو انٹروڈکشن نیڈیڈ. اور شعیب شاہین صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، وہ اب کور کمیٹی کے بھی ہیں حصہ پی ٹی آئی کے، اور فارمر بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. سلمان، آپ تینوں کا بہت شکریہ. سلمان آپ سے شروع کروں گا بیکاز یو گائز آر آن دا ریسیونگ اینڈ. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ ریلیف اب ہے، کل کیا میکس ریلیف مل سکتی ہے کہ اگر ہائی کورٹ بھی دے یا سپریم کورٹ بھی دے، کیا وہ بری کر سکتے ہیں عمران خان کو ہائی کورٹ، کہ سینٹینس سسپینڈ کر سکتے ہیں اور پھر ٹرائل کورٹ کو دوبارہ دیں گے، کہ یہ ایکچولی کمپلیٹلی طور پہ بری بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو معاملہ صرف سسپینشن آف سینٹنس کا ہے نا. تو ہائی کورٹ جو ابھی ریلیف دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں، بلکہ جو ان کا جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیں. تو ابھی تو یہ سٹیج ہے. بعد میں جب حتمی طور پہ اپیل سنی جائے گی تو اس میں وہ تمام تر جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اور یہ ہائی کورٹ کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں، یہ ذرا سامنے رہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے کیوں. سپریم کورٹ میں وہ درخواستیں ہیں جو اس وقت دی گئی تھیں جب ٹرائل کورٹ نے حق دفاع بند کر دیا تھا، گواہ پیش کرنے کا جو حق ہے وہ ختم کر دیا تھا. اس کے خلاف درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان درخواستوں پہ کوئی حکم امتناع جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ٹرائل کو جاری رکھا تھا. اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں آئی تھیں کہ اگر ہمارا جو گواہ پیش کرنے کا حق ہے وہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کرنا ہے تو ٹرائل کو روکا کیوں نہیں. تو اس حوالے سے ایک اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گئی تھی. دوسرا معاملہ تھا کہ مقدمے کو ہمایوں دلاور سے ٹرانسفر کیا جائے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رد کر دی تھی، اس کے خلاف اپیل تھی. تو اب یہ وہ اپیلیں ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اور یہ بنیادی نوعیت کی ہیں، کیونکہ اگر یہ مان لی جاتی ہیں تو پھر جو ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے کارروائی ہوئی وہ تمام کارروائی جو ہے وہ کالعدم ہو جاتی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اب حتمی فیصلہ آ چکا ہے ٹرائل کورٹ کا اور اس کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دی گئی ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپیل پہ فیصلہ کر لینے دیتے ہیں. اس کے بعد اس تمام معاملے کو دیکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی سسپینشن آف سینٹنس کے حوالے سے، کوئی نہ کوئی فریق تو سپریم کورٹ آئے گا اس فیصلے کے خلاف. تو یہ معاملہ آنا تو بالآخر سپریم کورٹ ہی کے پاس ہے. اس میں یہ تمام باتیں دیکھ لی جائیں گی کہ دوران ٹرائل جو غلطیاں ہوئیں اور ٹرائل کے بعد جو سسپینشن کی درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، ان تمام فیصلوں کا اور ٹرائل کے دوران غلطیوں کا احاطہ بالآخر سپریم کورٹ کرے گی. لیکن ایک چیز بتائیں، یہ بڑی آڈ سا چیز لگتی ہے کیا اس کی، جیسے عرفان صدیقی، سینیٹر عرفان صدیقی نے آج اٹھایا کہ جی ہمیں کوئی اگزامپل بتائیں جہاں پہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ صرف بیٹھا ہوا ہے آن اے برانچ کہ دا مومنٹ آپ یہ فیصلہ کریں گے تو پھر ہم اس کو اٹھا لیں گے. تو پھر اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کامنٹ بھی آنا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سینڈوچ بن گئی ہے ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان. سو آبویسلی انہوں نے اپنا ڈسپلے یہ شو کیا ہے. کیا یہ ایک آڈ سچویشن ہے، یہ جو اوور کیننس سپریم کورٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب کی، کیا جو کرٹیسزم آ رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے ان پرٹیکولر، کیا جسٹیفائڈ ہے یہ کہ وہ بھی نہیں؟ دیکھیں نا، یہ صورت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ یہ صورت اس لیے پیدا ہوئی ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے سامنے ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے جو معاملہ تھا اس کو روکنے سے، اس کے حوالے سے حکم امتناع جاری کرنے سے انکار کیا، تو ایک درخواست جو تھی اپیل وہ سپریم کورٹ میں آ گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹرائل کورٹ کو رک جانا چاہیے تھا. ٹرائل کورٹ نے اگلے ہی دن فیصلہ کر دیا، موقع ہی نہیں دیا سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے کا، اس چیز کو دیکھنے کا، اور اتنی سرعت سے فیصلہ کیا کہ ایک دن میں دفاع کا حق بھی ختم کر دیا، گواہ پیش کرنے کا حق بھی ختم کر دیا. خواجہ حارث صاحب کو کہا کہ 12 بجے تک پیش ہو، وہ 12:15 بجے آئے تو ان کو بحث نہیں کرنے دی. تو یہ صورت اس لیے پیدا ہوئی ہے. اگر ٹرائل کورٹ جس طرح عام مقدمے چلتے ہیں ایک آدھ ہفتہ رک جاتا اس تعظیم میں کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے، تو سپریم کورٹ اس کی تصحیح پہلے ہی کر دیتی. ایسا نہ ہوتا کہ حتمی فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ ان درخواستوں کو سن رہا ہوتا.
सुप्रीम कोर्ट इन दरखास्तों को इसलिए सुन रहा है कि हुमायूं दिलावर साहब ने, ट्रायल कोर्ट ने एक बेमिसाल किस्म की सूरत से इस मुकदमे का फैसला किया। आखिरी 1-2 दिनों में उन्होंने तमाम वो कार्रवाइयाँ कर दी जिनको उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए था। इसलिए अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, ट्रायल कोर्ट का फैसला आ गया, उसके खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, और ये तमाम मामले इकट्ठे चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौका दिया है कि वो इन तमाम मामलात को देख ले। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद तस्दीक कर देती है तो बहुत अच्छी बात, वरना सुप्रीम कोर्ट फैसला करने की मजाज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये दरखास्तें उस वक्त आई थी, उस वक्त दायर कर दी गई थी जब ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं हुआ था। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अचानक आनन फानन फैसला कर दिया और मौका नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को बात सुनने का, तो इसलिए ये सूरत हाल पैदा हुई है। वरना ये आम तौर पे ऐसी सूरत नहीं पैदा होती। लोग ताज़ीम करते हैं, एक तरीके और कायदे के मुताबिक मुकदमे चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हो, ट्रायल कोर्ट को बता दिया जाए कि आपके हवाले से एक अपील है जो 2-4 दिन में सुनी जाएगी, आप इंतज़ार कर लीजिए, तो ट्रायल कोर्ट ऐसा नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट को मात देने के लिए रातों रात फैसला करते। ये तमाम सूरत हाल ट्रायल कोर्ट की एक बेजा सूरत की वजह से पैदा हुई है। अश्तर आपने बातें सुनी हैं सलमान साहब की सारी। मुझे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये है कि हम यूजुअली देखते हैं कि लोअर कोर्ट्स, सेशन कोर्ट हो गया, एडिशनल सेशन जज वगैरह हो जाए, काफ़ी गलतियां करते हैं। और हुमायूं दिलावर का हमें नज़र आता था कि आई वुड से कि टाइम्स इनडिसेंट हेस्ट लगती थी, जिस स्पीड से वो चीज़ें हो रही थी। बहरहाल वो चीज़ें हुई। बट हैविंग सेड दैट, क्या जैसे सलमान कह रहे हैं, क्या ये एक एक्सक्यूज मी नॉर्मल जस्टिफाइड बिहेवियर है सुप्रीम कोर्ट के टॉप कोर्ट का? क्योंकि लग ये रहा है कि जैसे एक बेंच ओवरसाइट बेंच बन गया है, और क्लियरली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पे अपनी नापसंदीदी का इजहार किया है। और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपना माइंड दे दें, और उनके साथ बेंच के भी 1-2 लोग अपना माइंड दे दें कि बादिल नज़र में ये गलत हुआ है, बादिल नज़र में गलतियाँ हुई, सब कुछ हुई है, तो क्या हम इसको समझेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट वक्त से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहती है? मुझे बहुत साल पहले का किस्सा याद आ गया, ये 70s की बात है कि एक ऑस्ट्रेलियन जज थे, चीफ जस्टिस थे शायद ऑस्ट्रेलियन सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने सिर्फ एक लोअर कोर्ट के जज को फोन करके एक दोस्त के मुकदमे के बारे में पूछा था कि हाउ इज इट गोइंग, शायद इस तरह का जुमला था। एंड ही वाज वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनको रिजाइन करना पड़ा था कि आपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। क्या सुप्रीम कोर्ट के कल के कमेंट्स हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, या ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें? आम हालात में मालिक साहब, जो हम आपस में इस वक्त बात कर रहे हैं और जो डिस्कशन हो रही है सारी की सारी, वो एक पेंडिंग केस के ऊपर, एक पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के ऊपर सारे बहस कर रहे हैं हम। और ये बिल्कुल उसी जुमरे में आता है जिस जुमरे में सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनको रिजाइन करना पड़ा। ये नॉर्म्स थे कि कभी कोई बात नहीं की जाती थी जहाँ पे प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, लेकिन अब एक अदालत जो है वो सुबह लगती है और एक अदालत जो है वो जब प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती है उसके बाद लगती है। और हम सब इन जजेस के ऊपर भी, उनके कमेंट्स के ऊपर भी, उनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर भी, और पेंडिंग जो केसेस हैं उनके ऊपर बिला दरेर हम अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं। और यही असूल जो है वो हमेशा लगाया जाता था एपेलेट कोर्ट के ऊपर। एपेलेट कोर्ट्स के ऊपर या जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं जहाँ से ट्रायल से मामला चल के आते हैं अपील में, वो कभी भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में बेल के मैटर्स में भी कमेंट नहीं करते थे। और लिखा जाता था उनकी जजमेंट से, जहाँ वो बेल दे रहे होते हैं और बेल नीचे रिफ्यूज होगी और ट्रायल चल रहा है, वहाँ पे भी वो कहते थे कि हमारी ये टेंटेटिव फाइंडिंग्स हैं, इनको बिल्कुल भी आप मलहूज़ खातिर ना रखें जब आप ट्रायल का फैसला कर रहे हैं। यही नॉर्म था, यही सारा सिलसिला चल रहा था, और आपका अभी भी सारी दुनिया में यही नॉर्म चल रहा है। There are no comments which are offered
by superior courts when the trial or a lower court is seized of the matter. मैंने गौर सुना, मैं बहुत एहतराम करता हूँ राजा साहब का, बहुत अच्छा वो हमेशा बात करते हैं। इन्होंने आपको शायद ये बताया है कि 12:30 बजे बुलाया गया था, ऐसा नहीं है, 8:30 बजे का टाइम था और ये टाइम तय हुआ था और वो सैटरडे का दिन था जिस दिन इस एप्लीकेशन का फैसला होना था। दूसरा, 12 मौका दिया गया एविडेंस पेश करने का और 342 जो आखिर में चीज होती है उसमें भी जो मामला आया उसमें भी उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी चूंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है इसलिए मैं अपने मुझे इसके अंदर अपना डिफेंस पेश करने की जरूरत नहीं। बाद में एक एप्लीकेशन आई कि मैं 4 और गवाह पेश करना चाहता हूँ। ये बात समझने की है कि केस जो है वो ओरल एविडेंस का केस नहीं है, ये केस है कि डॉक्यूमेंट्स क्या जो है जमा कराए गए और क्या वो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपरली हर चीज को बताया गया या नहीं बताया गया। ओमिशंस और कमीशंस की बात है कि आपने कोई एसेट एक्वायर किया और उसको ट्रांसफर किया तो आपने उसको क्या अपनी रिटर्न्स में लिखा है या नहीं। ये ऐसा केस है जिसके अंदर कोई किसी किस्म का ओरल एविडेंस की बात नहीं है। और अगली बात जो मैं करना चाहूंगा, मुझे एक बात जी एज अ लेमैन मुझे बड़ा अजीब लगता था जब मैंने भी सुना कि उन्होंने 4 गवाह दिए और जज साहब ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है और इससे लगा नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर क्या ये जज के पास राइट है कि वो डिफेंस का खुद ही तय कर ले कि कौन सा वो रेलेवेंट है इररेलेवेंट। अगर आने देते और उस वक्त उनको रोक देते कि नहीं भाई आपकी बात इररेलेवेंट है, चले नंबर 2 आ जाए, नंबर 3 आ जाए, वो बिना सुने कैसे खुद डिसाइड कर सकता है जज के रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। मैं भी यही समझा था कि कैसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप रिकॉर्ड को देखते हैं और सारी चीजों को देखते हैं तो आपको समझ आती है कि ये तो केस ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का है, इसमें जुबानी कलामी तो किसी ने कुछ कहना ही नहीं है। और अगर कोई डिफेंस में कहता है जी मैंने 140 विटनेसेस पेश करने हैं तो फिर तो कितना आसान होगा कि जी 140 को एग्जामिन करें और उसके बाद देखें कि वो रेलेवेंट। नहीं, वो तो 4 करे थे, चारों शायद वो ऑफिशियल डिफरेंट ऑफिशियल्स थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के उसी के, लेकिन वो तो 4 विटनेसेस थे, उन्होंने कोई 40 विटनेस भी नहीं दिए थे। नहीं, मैंने आपको मिसाल दी है, दीजिएगा। मैंने मिसाल दी है आपको सिर्फ, और ये यहाँ पे मेरा ख्याल है मुनासिब भी नहीं होगा कि हम ये सारे केस को यहाँ पे डिस्कस करें, बिकॉज इट विल बी डिस्कस्ड बिफोर दिस, इट इज बीइंग डिस्कस्ड बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वॉट एवर वी से उसका बिल्कुल टेंडेंसी होगी टू प्रेजुडिस द हियरिंग ऑफ द केस, सो लेट्स नॉट गो देयर एंड नॉट डिस्कस उसकी जो जुजियात हैं, उसकी जो सब चीजें हैं। एक बात जरूर कहूंगा कि ये केस जो है ये अक्टूबर में शुरू हुआ था और अब हम सितंबर में जा रहे हैं, सो इट इज नॉट एज इफ इट वाज रैम रोल्ड। जी सलमान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अब अशतर साहब ने बहुत सी बात तो कर दी केस की जुज़ियात के बारे में, और फिर ये भी फरमाया कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए, बात इसमें इतनी सादा नहीं है। 1 अगस्त को सेक्शन 342 की स्टेटमेंट हुई, 2 अगस्त को दरख्वास्त दी गई कि 4 गवाह जिन्होंने ये गोशवारा फॉर्म बी फिल किया है, जो फाइनेंस के लोग हैं, मेरे कंसल्टेंट्स हैं, वो बताएंगे कि किस रकम को हमने कहाँ दिखाया। एक तनाज़ा ये था कि आपने प्रेशियस आइटम्स में कुछ चीज़ें लिखी हैं, इनको ज्वेलरी के खाने में डालना चाहिए था, तो उन्होंने आके बताना था उन लोगों ने, देखिए आपका मेरा भी टैक्स फॉर्म और इस नौयत के जो फॉर्म है, फॉर्म बी हम नहीं फिल करते, हम इनको अपने टैक्स कंसल्टेंट्स को देते हैं। तो उनको पेश करना इसलिए जरूरी था कि वो बताएं कि उनकी समझ क्या थी कानून की और इन गोशवारों की जिसके तहत ये गोशवारे फिल किए गए। और जज साहब ने बल्कि कहा कि आप ले आइए उनको, लेकिन जब ये कहा गया कि आज वो नहीं आ सकते, उनको लाने के लिए सिर्फ हमें 2 दिन का वक्त चाहिए, वो कराची से आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको सुनूंगा ही नहीं क्योंकि अब मेरी नज़र में ये गैर मुतल्लिक हो गई हैं। तो 2 रवैये अपनाए जज साहब ने। पहले उन्होंने कहा कि ले आइए उनको,
جب یہ کہا گیا کہ آج نہیں لائیں گے 2 دن بعد لائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب ایک یو ٹرن تھا جج صاحب کی طرف سے بھی, لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب یہی تمام معاملات ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے, اور کوئی 140 گواہان کی ظاہر بات نہیں تھی. 2 یا 3 بہت ہی ریلیونٹ جو متعلق نوعیت کے گواہ تھے ان کو پیش کرنا تھا, لیکن اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ میں تھوڑی سی وضاحت یہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ ٹیکنیکل اعتراضات تھے تو آبویسلی آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹ چاہیے تھے ان کے جواب دینے کے. وہ تو مجھے سمجھ آ گئی. جی عدالت بھی وقفہ لیتی ہے, ہم بھی یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. سلمان کہ اگر ہمیں ایک طرف باعث نظر آ رہا تھا ٹرائل کورٹ کا, ہمیں ایک سپر ایگزوبرنس نظر آ رہی ہے سرپرائزنگ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی بھی جب اعتراض بھی ہوتا ہے. کیا سپریم کورٹ اگر یہ مقدمہ چل رہا تھا, ہائی کورٹ کو ڈائریکشنز آ گئی ہیں, یہ جو رویہ ہے کہ صبح 11 بجے لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں تو سپریم کورٹ اناؤنس کر دے ہم 2 بجے سنیں گے, آپ کہ 3 گھنٹے میں جو بھی فیصلہ کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کریں اینڈ دین یو کم ٹو اس. اب بھی ایک کانسٹنٹ کلاک چل رہی ہے, اسٹاپ واچ چل رہی ہے. اب کل کے اوپر چلی گئی ہے بات کہ کب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کیا کرتی ہے, پھر اب ہمارے پاس آ جائے گا. یہ بھی تو ایک انڈیسنٹ رویہ نہیں ہے. اگر ٹرائل کورٹ نے اپنی لائنز کراس کی ہیں تو کیا سپریم کورٹ بھی اوور ایگزوبرنس بھی ایک پارشیلٹی کا تاثر جائز طور پہ نہیں ان پہ اعتراض بنتا؟ اور کس کیس میں اتنی اوور ایگزوبرنٹ دیکھا ہے سپریم کورٹ میں؟ جیسے وہ عرفان صدیقی نے کہا کہ جی دیکھیں 54,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہمیں تو کہیں اور سپریم کورٹ کی پھرتی اتنی نظر نہیں آتی جتنی عمران کے معاملے میں آتی ہے. انڈرسٹینڈیبل, بٹ از اٹ جسٹیفائڈ؟ دیکھیے میں نے عرض کیا اس میں بالکل 2 آراء ہو سکتی ہیں. صرف جو بات یہاں فرق ہے عام حالات سے, یہ ایسا کیس نہیں ہے کہ کسی جج نے سپریم کورٹ کے فون کر کے ٹرائل کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج سے پوچھا ہو. یہاں ان کے پاس ایک درخواست آئی ہے, ایک اپیل ان کے پاس آئی ہوئی پڑی ہوئی تھی اس مقدمے کا ٹرائل کورٹ کے لیول پہ فیصلہ ہونے سے پہلے. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ فیصلہ ہو گیا اور اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی تو ان درخواستوں پہ وہ کوئی کارروائی نہ کرتے یا خاموش رہتے یا ان کو انفرکچوس قرار دے کے ڈسپوز آف کر دیتے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ایک معقول رائے ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ان درخواستوں کو جو بنیاد کو ہٹ کرتی ہیں اس ٹرائل کی کہ ٹرائل ہوئی ہی غلط ہے, گواہی کا حق نہیں دیا گیا, یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ اس کا فیصلہ ہمیں کر دینا چاہیے. اس کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں, جو کہ چھوڑا انہوں نے, کہ وہ بھی فیصلہ کر دیں تاکہ تمام معاملات ہمارے پاس آ جائیں, لیکن ان درخواستوں کو انہوں نے پینڈنگ رکھا. اب اگر کوئی یہ تاثر قائم کرتا ہے اس سے کہ اس میں باعث کا ایلیمنٹ ہے یا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو, مجھے, عرفان صدیقی صاحب کو, کسی سیاسی رہنما کو, عام شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی رویے کو وہ پسند کرے, کسی رویے کو نا پسند کرے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ سیاق و سباق ہے جس میں سپریم کورٹ کے کامنٹ سامنے آئے. ان کے پاس ایک اپیل آئی ہوئی تھی, انہوں نے فون کر کے کسی جج کو کوئی حال حوال نہیں پوچھا یا مقدمے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی. ایک پینڈنگ اپیل میں انہوں نے اپنے مارکس دیے ہیں, وہ چاہتے تو خاموش رہ سکتے تھے. انہوں نے فون نہیں کیا, لیکن سلمان لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ, انہوں نے فون نہیں کیا, لیکن جب کھلے کورٹ کے اندر 2 ججز یہ کہہ دیں کہ بادی النظر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا, یہ غلط کام ہوئے, تو کیا وہ فون کال کے برابر ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے ہائی کورٹ کو بھی کہ بھیا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں تو آپ اس کو ذرا دیکھ لیں؟ تو کیا یہ انفلوئنس نہیں ہوگا؟ اور انفلوئنس کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو دینے چاہیے تھے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں جی میں نے اسی لیے کہا کہ اس پہ بالکل 2 آراء ہو سکتی ہیں. اگر میں شاید سپریم کورٹ کے بینچ پہ ہوتا تو خاموش رہتا, لیکن اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کے کوئی مقدمہ اپنے پاس دبوچا ہے یا کھینچ کے لائے ہیں. ایک مقدمہ ان کے پاس آیا, اس کی سنوائی کے دوران انہوں نے جب حالات و واقعات دیکھے تو انہوں نے ایک آبزرویشن دے دی. وہ چاہتے تو اس اپیل کو وہیں ایکسیپٹ کر کے تمام کاروائی کو کالعدم بھی قرار دے سکتے تھے, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کچھ رہتا ہی نہ. وہ کہہ دیتے کہ بنیادی اس تمام کاروائی کی غلط ہے, لہٰذا ہم اس فیصلے کو یہیں پہ کالعدم قرار دیتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ بھی وہ کر سکتے تھے. انہوں نے کچھ ریمارکس ضرور دیے جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں اگر ہوتا تو شاید نہ دیتا, لیکن اس پہ 2 آراء ہو سکتی ہیں.
शोएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया। शोएब साहब, ये तो बातें चल रही हैं, एक और मुझे बताइए, तासुर ये है कि रिलीफ मिल जाएगी आपके क्लाइंट को, खान साहब को सेंटेंस सस्पेंड हो जाएगा। और वैसे भी हमें बार बार इस मुकदमे से पहले भी तमाम सीनियर लॉयर कहते थे कि मुकदमा जहाँ पे 3 साल से कम सजा हो उसमें रवैया कोर्ट का बहुत लीनियंट होता है। तो वो तो इतनी सरप्राइजिंग नहीं होगी अगर ये पॉलिटिकली इतना डिवाइसिव केस ना होता। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कल हुई है जिसमें बताया गया कि जो एटीसी कोर्ट है उसने इजाजत दे दी है एफआईए को भी कि इन्वेस्टिगेट तो वो कर ही रहे थे मे 9 के सिलसिले में, कि वो अरेस्ट भी कर सकते हैं खान साहब को। अब अगर इमरान खान को रिलीफ मिलती है इस मुकदमे में, सेंटेंस उनका सस्पेंड हो जाता है, तो क्या वो फौरी तौर पर उस केस में भी धरे जा सकते हैं? और अगर वो है तो उसकी रिलीफ आप लोग क्या है आपके पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी तमाम केसेस हैं, खा वो एटीसी वाले हैं, जो कल आईजी साहब भी बड़े एक्टिव हो गए कल की इस ऑब्जर्वेशन के बाद और प्रोसीडिंग्स के बाद, और साइफर वाले केस में एफआईए वाले भी बड़े एक्टिव हो गए और बहुत सारी चीज़ों पे और भी बड़ी अदालतें। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि सेटल लॉ ये है कि जिस कैफियत में जिस केस में उनको कन्विक्शन हुई उससे पहले इन केसेस में वो जमानत पर थे, वो जमानतें खारिज हुई अदम पैरवी की बुनियाद पर कि जनाब आपका मुल्जिम पेश नहीं हो सका। और मुल्जिम क्यों नहीं पेश हो सका? ज़ाहिर है वो जेल में था, उसकी मजबूरी थी। और इस सेटल लॉ ये है कि रिवर्स जब होता है तो सारी चीज़ें एज इट इज़ पुरानी पोजीशन पे वापस चली जाती हैं। और इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी आर्डर है और पहले के आर्डर्स भी मौजूद हैं। यानी आप जिस तारीख को ये कन्विक्शन हुई, ये कन्विक्शन अगर सस्पेंड होती है, सेंटेंस सस्पेंड होती है, तो जिस कैफियत में थे उनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाती है। यानी जिन केसेस में वो ऑलरेडी बेल पे थे वो जाकर अप्लाई करें, हफ्ता दे दें, 4 दिन दे दें, 2 दिन दे दें, 2 हफ्ते दे दें कि जी जाकर अपनी बेल्स अप्लाई करें और उन बेल्स में अपने आप को सरेंडर करें बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। इसी तरह जिस तरह आपने देखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब गिरफ्तारी की गई थी खान साहब की, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड किया, रिवर्स किया टू दी ओरिजिनल पोजीशन, जिस केस में वो बेल में थे, जिस केस में उन्होंने बेल अप्लाई की हुई थी, जिस केस में बेल के लिए उन्होंने पेश होना था अदालतों में, वो सारे के सारे रिवर्स करके उन्होंने कहा अपनी अपनी अदालतों में जाकर अपना वो फोरम अवेल करें और अपनी एप्लीकेशन दें, और वो दी और उसके बाद जमानतें हुई। ये तो है सेटल लॉ। कुछ चीज़ें मैं फैक्चुअली जो अशतर साहब ने बताई हैं मैं उसको दुरुस्त कर दूँ। जो कहा गया ना कि गवाहान आए, वो गवाह थ्रू आउट रहे, इलेक्शन कमीशन के गवाहान और उसके ऊपर जिरा। पहली दफ़ा पहला चांस हमारे लिए जो रखा था वो 1 अगस्त का था, और 1 अगस्त को जो हमने क्वेश्चनर के जवाब दिए वो पूरी डिटेल के साथ दी। ये बात जो ये फरमा रहे हैं कि जी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं आपको उसका व्हाट्सएप कर देता हूँ। और उसके साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप अपने डिफेंस में गवाह पेश करना चाहेंगे? हमने उसके आगे लिखा यस हम पेश करना चाहेंगे, हमने उस पर दस्तखत किए। और अगले दिन के लिए रखा गया 2 तारीख को आप अपने गवाहों की लिस्ट प्रोवाइड कीजिए। हमने 12 बजे लिस्ट प्रोवाइड कर दी। 1:30 बजे तक हमें कहा गया कि आप अपने गवाहान ले आइए। जब राब्ता किया हमारे वकील साहब ने हमारे उन गवाहान से, उन्होंने कहा जी हम तो कराची है या किसी और शहर में बैठा हुआ है। हमने जाकर राइटिंग में एप्लीकेशन दी जज साहब को कि जनाब हमारे गवाहों के लिए 2 दिन या मिनिमम 1 दिन भी दे दीजिए, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, हम खुद पेश करेंगे, आप भी तलब ना करें, सम्मत भी ना करें। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो रेलिवेंट ही नहीं है। फिर 3 तारीख को ये केस पेंडिंग था बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और 2 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है। अच्छा एक बात और भी बताऊं, ये पहला केस नहीं है इसी केस के ऊपर, ये फर्स्ट राउंड नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला दे चुकी है। याया अफरीदी साहब की आई थिंक उनकी सरबराही थी, उस पे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पाबंद किया कि आपने 2 दफ़ा रिमांड कर चुके हैं उसी जज को कि मेंटेनेबिलिटी और साथ आप लिमिटेशन ऑथराइज्ड पर्सन, ये क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं कि क्या ये मेंटेनेबल केस है, जुरिस्डिक्शन है, अदालत को नहीं है, आप खुद इसको डिसाइड करें। यानी 2 दफ़ा मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाह रहा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बायस बड़ा क्लियर है। आपको तो बल्कि फायदा नहीं होगा, जितनी अगर इस तरह प्रोसीजर गलतियां हुई हैं इसी बेसिस पे आपको रिलीफ मिल जाएगी। आपके लिए तो अच्छा नहीं हुआ, जो उनकी ज्यादा तेजियां थी जज साहब की, वो तो आपके फायदे में जा रही हैं। मालिक साहब जो केस मेंटेनेबल ही नहीं है, जब ये साबित हो जाएगा कि ये फाइल ही नहीं हो सकता था, वो केस चला ही नहीं सकते थे, जो 18 दिन आपने बंदे को जेल में रखा साबिक प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पीटीआई को, और जो उसके साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो उसके नतीजे में
آپ نے 18 FIR جو ضمانتیں خارج ہو گئیں، جو اس کے نتیجے میں نئی FIR کٹ گئیں، یا اس کے نتیجے میں جو ہمیں لاس ہوا، یا آگے لیگل کمپلیکیشنز ہمارے لیے کیا بنتی ہیں، اس کا کون خمیازہ بھگتے گا؟ بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے کہا فیصلہ کرو عامر فاروق کو، وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ ایک اور بڑا سیریس ایشو ہے. میں شعیب بھائی آتا ہوں آپ کے پاس، میں ایک دو اور سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں آپ تینوں سے. اچھا یہ بتائیے، یہ جو آپ بحث ایک بینچز کی بھی ہے، کیا پاسبلٹی ہے؟ کیونکہ جب یہ نیب والا کیس شروع ہوا تو اس پہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض اٹھایا تو کہ پہلے یہ معاملہ طے کریں، یہ پروسیجرز والا، تاکہ یہ بینچز کی لیجٹیمیسی فائز عیسیٰ صاحب خود کوشچن کر چکے ہوئے ہیں، منصور علی شاہ کر چکے ہوئے ہیں. 20 دن کے بعد چینج آف کمانڈ ہو جائے گی سپریم کورٹ میں. کیا یہ جو اب یہ کیسز چل رہے ہیں یہ کل کو اس بیس پہ انڈو ہو سکتے ہیں کہ اگر نئی سپریم کورٹ انڈر دا نیو لیڈرشپ ایک بڑا بینچ بنا کے یہ فیصلہ کرے کہ جی یہ جتنے بینچز بنے تھے ان کے فیصلے ریویو ہونے چاہیے یا اب دوبارہ سننے چاہیے؟ آئی ڈونٹ نو کیا وہ پریکٹیکلی پاسبل ہے، کیونکہ ظاہر ہے خالی یہ کیس تو نہیں بدیال صاحب کے بنائے ہوئے بینچ نے سنا، روٹین کے کیسز بھی سنے ہیں کہ یہ اب سیٹل معاملہ ہے کہ اس کا وہ صرف ایک ایکیڈیمک بحث ہے، اور یہ جو بینچز بن گئے ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ رہیں گے، دوسری بیسس پہ تو الٹ جائیں تو اور بات ہے، لیکن بینچ فارمیشن کا معاملہ افیکٹ نہیں کرے گا. کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ چونکہ یہ اسپر آف دا مومنٹ والی بات نہیں ہے، یہ ایک پرٹیکولر چین آف کمانڈ میں جو چینج آتا ہے اس کی بھی بات نہیں ہے، یہ بات ہے اصول کی. اور یہ اصول جو ہے یہ آئین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے گا کہ کیا اصول واضح ہو رہا ہے. اور جب ایک نہیں، دو نہیں، اور میں ان کے نام نہیں لوں گا کیونکہ مناسب نہیں ہوتا کہ ججز کے نام لیے جائیں پبلک ڈیبیٹ کے اندر، کم و بیش 7 ججز نے اپنی اپنی اوپینینز میں یہ کہا کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب یہ رولز واضح ہو جائیں، رولز جو ہیں یہ بن جائیں اور جو قانون بنایا گیا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے، تو پھر باقی کیسز کی ہیئرنگ کی جائے. اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی رولنگ بھی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ بینچز جو ہیں یہ ان کیسز کی ہیئرنگ نہ کریں، 184(3) کے تحت کم از کم وہ نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں اور تو یہ پروسیجرل انفرمٹی جو آ جاتی ہے اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. روٹین کے کیسز تو امپیکٹ نہیں ہوں گے نا، میکسیمم 184(3) کے تحت سنائے ہوئے اگر کیسز ہیں تو ان پہ بحث ہو سکتی ہے. یہ تو روٹین کے کیسز ہیں، جیسے عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، یہ 184(3) کے کیسز تو نہیں ہیں، تو ان کا سٹیٹس تو پھر اس بیسس پہ چینج نہیں ہو سکتا نا. جی ان کا سٹیٹس چینج میری نظر نہیں ہوتا. فارمیشن آف بینچز. اچھا جی، ایک اور چھوٹی سی بریک، لیکن ابھی ایک دو بڑے سینسٹیو سوال رہتے ہیں جس کا آپ کی ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے، تو کہیں جائیے گا مت. جی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا اشرف بھائی یہ بتائیے، ایک سوال ہے آپ تینوں سے، ابھی آپ سے شروع کر رہا ہوں. اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے دوبارہ یہ پریزیڈنٹ والی، اور جو الیکشن کمیشن اور ان کے درمیان میں بحث چل گئی ہے. اس میں ایک ہی پوائنٹ ہے جس میں بحث ہوتی ہے، جو پریزیڈنٹ کی سائڈ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آئین کے تحت اس کو پاور تھی کہ وہ اناؤنس کریں گے، قانون میں چینج ہوا تو قانون تو ایک درجہ نیچے ہوتا ہے آئین کے، آئین قانون کو چینج کر سکتا ہے، قانون آئین کو چینج نہیں کر سکتا، اس کا ایک پروسیجر اپنا ہے. ویری کوئکلی تھوڑا سا ٹائم میں آپ سانا چاہتا ہوں، آج آئینی قانونی طور پر کس کے پاس آپ کے نجی اختیار ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کرے گا؟ آئین کے تحت پریزیڈنٹ یا امینڈڈ الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن؟ آپ کے نزدیک who has the right to announce the date؟ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایون ان دس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پریزیڈنٹ کے پاس ابھی بھی ڈسکریشن ہے
کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. اور وہ کہاں پہ ہے؟ جب ایک ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جائے اور کوئی اور جو ہے وہ پرائم منسٹر کا الیکشن جو ہے نیشنل اسمبلی میں اس میں کوالیفائی کر کے پرائم منسٹر نہ بن جائے. وہ جب سچویشن آتی ہے دین دی پریزیڈنٹ ہیز دی ڈسکریشن ٹو ڈیزالو دی اسمبلی, اینڈ وین ہی ڈیزالو دی اسمبلی ایکسرسائزنگ دیٹ ڈسکریشن اٹ از ہی who shall announce the appoint the date, لفظ ہے appoint the date of election, اور اس کے اندر اس کو کوئی پابندی نہیں ہے. ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے آپ کے نزدیک کس کا رائٹ ہے الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنے کا؟ کون ٹھیک ہے؟ الیکشن کمشنر سی بات نہیں کر رہے ہیں یا صدر کر رہے ہیں؟ یہ جو حق حاصل ہے اور جو ڈیوٹی ہے, یہ میں حق بھی نہیں کہوں گا, یہ ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن کی, اور وہ صرف سی کی نہیں ہے, وہ پورے کمیشن کی ہے کہ وہ ڈیٹ اور شیڈول وغیرہ کا اناؤنسمنٹ کرے. جو وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں آپ الیکشن نہیں دیکھیے, اب میں شاید اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکا, میں اپنے آپ کو واضح نہیں کر سکا. ایک ایسی شک ہے آئین کی جس میں صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے اوپر نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. اسی طرح کی شک ہے پروونشل اسمبلیز کے بارے میں کہ گورنر اپنی ثوابدید کے اوپر پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کر دے, اور ان صورتوں میں وہ پھر الیکشن کا ڈیٹ کو اپوائنٹ کرے گا. یہ ہے. باقی صورتوں میں الیکشن کمیشن میں عرض کروں مالک صاحب صد احترام بالکل اتفاق نہیں کرتا. اور دیکھیں یہ معاملہ سپریم کورٹ پہلے طے کر چکی ہے. جب یہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا واقعہ ہوا جنوری میں اور پھر یہ معاملات سپریم کورٹ میں آئے تو الیکشن کمیشن نے یہ موقف اپنایا تھا. دیکھیں ہوا کیا تھا, پنجاب میں جو گورنر صاحب تھے انہوں نے ڈسولوشن جو تھی ایڈوائس اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا, اس پہ سائن نہیں کیے تھے, اور پنجاب میں اسمبلی جو ہے وہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد خود بخود تحلیل ہو گئی تھی. خیبر پختونخوا میں گورنر صاحب نے چیف منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر اسمبلی کا جو ڈسولوشن نوٹیفیکیشن تھا اس پہ دستخط کر دیے تھے. الیکشن کمیشن نے جا کر سپریم کورٹ کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں گورنر صاحب نے سائن کیے ہیں چیف منسٹر کے مشورے کے مطابق, ایڈوائس کے مطابق, لہٰذا خیبر پختونخوا میں جو حق حاصل ہے ڈیٹ کی اپوائنٹمنٹ کا وہ گورنر کا ہے. اور یہ بات سپریم کورٹ نے مانی ہوئی ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 105(3) ہے وہاں گورنر کے حوالے سے, جس کے الفاظ ہو بہو وہی ہیں جو آئین کے آرٹیکل 48(5) کے ہیں صدر مملکت اور نیشنل اسمبلی کے حوالے سے, کہ جب صدر مملکت یا کوئی گورنر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو یہ حق ان کا ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس کو اپوائنٹ کریں. آئین میں لفظ استعمال ہوا ہے اپوائنٹ کا, اور اس کا مطلب جو تشریح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ فکسیشن آف ڈیٹ جو ہے وہ گورنر کریں گے یا صدر مملکت کریں گے جہاں وہ تحلیل کرتے ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ. جو تفریق اشتر صاحب نے کی اور جو چیف الیکشن کمشنر نے بھی اپنے جواب میں صدر مملکت کو کی ہے کہ اگر نو کانفیڈنس کی سچویشن ہو اور وہاں پہ پریزیڈنٹ تحلیل کرے تو پھر آئین کے آرٹیکل 48(5) کا اطلاق ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. یہ بالکل ایک نئی بات کی ہے جس کی نہ کوئی نظیر ملتی ہے اور نہ جس کی کوئی منطق ہے, کیونکہ 48(5) خود کہتا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ان 48(1). 48(1) وہ شک ہے جو کہتی ہے کہ صدر ہدایت پر عمل کریں گے وزیر اعظم کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت تو اپنی جگہ, یعنی کہ اسمبلی انہوں نے ہدایت پہ بھی اگر تحلیل کی ہے تو جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ خود اس کا تعین کریں گے. ایک بات مجھے اور ایک بات اور کرنے دیں. دیکھیں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے نا الیکشن ایکٹ میں سیکشن 57 میں, اس کی بھی اگر آپ زبان پڑھیں تو بڑی وہ دلچسپ ہے. وہاں انہوں نے آئین کی زبان استعمال نہیں کی, وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن شل اناؤنس دا ڈیٹ, یعنی کہ اپوائنٹمنٹ ایک چیز ہے کہ ڈیٹ کا تعین جو ہے وہ صدر کریں گے, اس کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا. یہ ایک عجیب زبان کا استعمال ہوا ہے, لیکن ان دونوں کو اگر ملا کے پڑھیں تو اپوائنٹمنٹ اور اناؤنسمنٹ میں ایک واضح فرق ہے, اور آئین میں جو لکھا گیا ہے ظاہر ہے اس کو فوقیت حاصل ہے. سپریم کورٹ اس کی تشریح کر چکی ہے اور یہ معاملہ بالکل طے شدہ ہے میری نظر میں کہ جہاں بھی وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق اسمبلی تحلیل ہوتی ہے مجھے ایک چیز بتائیے ان سمپل ورڈز, اور یہ سوال آپ تینوں سے لیکن سلمان I'll start with you.
آپ کے نزدیک یہ جو پاور صدر سے اگر شفٹ بھی کرنی تھی الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ کرنے کی بھی، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ دیا ہے کہ وہاں پہ لفظ اناؤنسمنٹ ہے، ڈیسیجن یا اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، لیکن اگر یہ آپ کے خیال میں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے تھی، الیکشن امینڈمنٹ کر کے ایکٹ میں یہ نہیں ہو سکتا، از دیٹ یور آرگومنٹ؟ بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل درست ہے. اور جو یہ تعویل پیش کی جا رہی ہے کہ اگر وہ نو کانفیڈنس کا معاملہ ہو تو پھر 48(5) کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ آئین کے متن کے بھی برخلاف ہے، تاریخ کے بھی برخلاف ہے، اور ہمارے موجودہ جو فیصلے ہیں ان کے بھی خلاف ہے یہ تعویل. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ سلمان نے اٹھایا کہ وہاں پہ ورڈ آپ نے بھی بولا تھا اپوائنٹ کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے، اور انہوں نے ورڈ یوز کیا ہوا ہے اناؤنسمنٹ. کیا آئینی ترمیم چاہیے صدر سے یہ رائٹ لے کے الیکشن کمیشن کو ٹو اپوائنٹ دا ڈیٹ آف الیکشنز کہ یہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہو سکتا تھا؟ دیکھیے، یہ اس صدر سے یہ حق لینے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکاز وہ صدر کا حق موجود ہے، اور وہ صدر کا حق جب استعمال ہوگا تو وہاں پہ ہوگا جب صدر خود تحلیل کرتے ہیں اپنی ثوابدید پہ. اتنی سی بات ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ بات کسی نے پہلے نہیں کی، یہ پہلی دفعہ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں نے جو ہے یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. 58 پڑھ لیجئے آئین کا، اس کے اندر یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنی ثوابدید کے اوپر وہ تحلیل کر سکتے ہیں، اور جب وہ یہ کریں گے تو پھر وہ معاملہ آ جائے گا کہ وہ الیکشن کی کریں گے. ورنہ مجھے بتائیے کہ جب تحلیل ہوئی تھی اسمبلی، اس وقت اسی پروکلیمیشن میں کیوں نہیں لکھا گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے؟ لکھا جا سکتا تھا نا، اگر یہی بات ہوتی، اگر یہی انٹرپریٹیشن ہوتی. اب بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اب بھی لکھا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیے، یہ بحث کی بات ہے نا، بحث برائے بحث کوئی چیز نہیں ہوتی. لیٹس بی لاجیکل اباؤٹ اٹ. لاجیکل وہ جی کرے گی، اینڈ دیر از اے پریسیڈنٹ ہیئر آلسو. یہ فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کی طرف سے انشاءاللہ. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیں، ہر چیز اس ملک میں سپریم کورٹ میں جاتی ہے سوائے عام آدمی کے مقدمے، وہ سالہ سال انتظار ہم کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کیس بڑا سینسٹیو کیس ہے. کیا آپ کے خیال میں اس میں بڑا بینچ ہونا چاہیے؟ بنے گا تو صحیح کہ اب اس میں بھی ہم 3 ممبر بینچ ہی دیکھیں گے، چیف جسٹس صاحب اور وہ 2 جو ججز ہوتے ہیں، پھر دوسری سائڈ کہے گی دیکھیں پھر اپنا بینچ بنا دیا. یہ بڑا سیریس ایشو ہے یہ والا صدر والا اور الیکشن کمیشن والا. آپ کے خیال میں اس پہ فل کورٹ بننا چاہیے؟ دیکھیں سر، ہم جس کو چاہیں سیریس بنا دیں، یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ کیس ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلی بات ہے، سلمان اکرم راج صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اس میں موجود ہے. یہ ایشو آلریڈی 2 فیصلوں میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. پھر اس ڈیسیژن کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود لکھ کے دیا ہے کہ پریزیڈنٹ کو یہ پاور نہیں ہے، کیونکہ یہ اسمبلی ڈیزالو کی تھی گورنر کے پی نے. وہی الفاظ ہیں جو اس میں ہیں. نیشنل اسمبلی کے لیے پریزیڈنٹ کی پاورز ہیں، اور کے پی کے لیے یا کسی بھی پروونشل اسمبلی کے لیے وہ گورنر کی پاورز تھی. یہ ان کا الیکشن کمیشن کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، جس کو انٹرپریٹ کر کے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ سپریم کورٹ نے طے کر دیا ہے. اس لیے ان کا یہ جو لیٹر ہے نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہے، دوسری طرف یہ توہین عدالت ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کے علاوہ سارے ٹائم ہمارا وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، نظر آپ کو یہ آ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ کل اگر خاصا کو ریلیف ملتی بھی ہے تو یہ کلیئرلی ایک بڑی لمیٹڈ ریلیف ہوگی. اور ابھی ٹرائل کے دوسرے کیسز ہیں، اور دوسرے کیسز اب نظر آ رہے ہیں، وہ May 9 کے کیسز بھی ہیں، پھر اسی طرح ایف آئی اے کا سائفر کیس بھی ہے، سب کچھ ہے. سو اٹ مائٹ بی ٹیمپرری ریلیف. لیکن جو طے شدہ ہے کہ تمام امپورٹنٹ ایشوز اب سپریم کورٹ میں جانے ہیں. سپریم کورٹ خود ہائیلی کنٹروورشل ہے. یہ بڑی خطرناک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، بیکاز عام طور پہ جب عدالتوں کے فیصلے ہونا بڑی بات نہیں ہوتی، ان کا امپلیمنٹ ہونا یا نہ ہونا وہ آنے والے حالات کا تعین کرے گا. اور اگر پاسٹ از اینی تھنگ ٹو گو بائی تو شاید ہم ایک بہت بڑے سیاسی بحران کی طرف جا رہے ہیں جو اب آئینی بحران میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور جب سیاسی اور آئینی بحران کنورٹ کر جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک اور قسم کا بحران جنم لیتا ہے. لیٹس ہوپ کہ وہ صورتحال نہ بنے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.